ویورز، نازو خانزادہ ہاؤس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد بھی بہت ہی ڈٹائی سے کام لے رہی ہے۔ اپنے باپ کی وفات پر بھی وہ اس بات کی بالکل شرم نہیں کرتی کہ میت گھر میں رکھی ہے اور رشتہ دار آ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی پرویز کو دیکھتی ہے اسے بے عزت کرنا شروع کر دیتی ہے، تمام الزامات اس پر لگانا شروع کر دیتی ہے، بہت ہی ڈٹائی سے کام لیتی ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے ابا جی سے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ محبت تھی تو ان پیسوں سے، ان چیزوں سے جو وہ اس کے لیے لایا کرتے تھے۔ اگر اسے ان سے کوئی محبت ہوتی تو وہ اس طرح بالکل نہ کرتی، اپنے غم میں ڈوبی رہتی۔ لیکن ابھی صدمہ کم نہیں ہوا۔ جو حال اس نے روحان کا کیا وہ آج کی قسط میں سب نے دیکھا۔ عمر کی آنکھوں پر اپنی بہن کی محبت کی اندھی پٹی بندھی ہوئی ہے جو شاید کبھی کھل ہی نہ سکے، کیونکہ وہ ارسل کی طرح ذرا بھی اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا۔ آج کی قسط میں سب نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قیامت جس پر ٹوٹی ہے وہ صباحت نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو حوصلہ اسحاق کے ہوتے ہوئے اسے تھا وہ اب جاتا رہا ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اب اسے پتہ چلا ہے کہ گھر کو سمیٹے رکھنا، سارے بچوں کو اتفاق سے اکٹھا رکھنا، ہر ایک کی لڑائی کو ختم کرنا اسحاق ہی کا کام تھا، کیونکہ صباحت تو لڑائیوں کو ہوائیں دیتی تھی اور نازو کے اعترافات کرنے کے بعد تو اب جیسے وہ بالکل ہی زمین میں دھس گئی ہے۔ آج بھی وہ پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی چچا اور چاچی کے بیٹھے ہوئے۔ جب روحان آتا ہے تو نازو اس کے ساتھ کیسے بدتمیزی کرتی ہے، اسے طلاق مانگتی ہے اور الزام لگاتی ہے۔ جیسے ہی اس سے طلاق مانگتی ہے تو مریم اٹھ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگاتی ہے۔ مریم اس سے کہتی ہے کہ تم اتنے جرم کرنے کے بعد بھی اتنی ڈٹائی سے بول رہی ہو، اب تو یہ ساری باتیں چھوڑ دو، اب تو ابا جی نہیں ہیں جو سب کو سمجھائیں۔ لیکن مریم کے یہ سٹینڈ لینے پر عمر مریم کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور یہی نہیں، مریم کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے۔ آدھی رات کے وقت یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ باپ کے مرے ابھی ایک رات نہیں گزری اور گھر میں یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ عمر نے تو بالکل ہی حد ہی کر دی۔ اگر جمیل وہاں پر موجود نہ ہوتے تو شاید وہ مریم کو طلاق کے لفظ بھی بول دیتا، اور اس نے اس گھر کے اکلوتے داماد کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، اسے تو دھکے دے کر گھر سے نکالنے والی بات کی۔ عمر کو بھی کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہر بات کو جلد بازی سے ہینڈل کرتا ہے، اپنی بہن کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے جو سراسر غلط ہے۔ دوسری طرف پرویز اپنی بہن آسیہ کو اور حسنہ بی کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ بابر جب گھر آتا ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، وہ نشے کی حالت میں ان کو ڈھونڈتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ بھائی کا گھر دیکھ کر آسیہ بہت حیران ہوتی ہے۔ اب وہاں مریم بھی آ جاتی ہے، تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ کیا نازو کے سارے راز ویڈیو کی شکل میں عمر کو دکھائے جائیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔